نقل مکانی یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جو جیتے جی انسان کو مار دیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا جہاں معصوم بچے اسنائپر کی گولیوں، بارود کی بو اور گلیوں میں بکھری سڑے لاشوں کے بیچ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حالات اس قدر ہولناک ہے کہ کچھ مجبور والدین کو روتے ہوئے اپنے بچوں کو کہنا پڑا، اگر تمہارا بھائی راستے میں گر جائے تو رکنا مت، چلتے رہنا، میں تم سب کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ ہے وہ تڑپا دینے والی حقیقت جس سے آج غزہ کے معصوم روز گزر رہے ہیں۔ غزہ کے ان بچوں کو کبھی معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ حفاظت کیا ہوتی ہے اور انہیں کس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہوش سنبھالا تو صرف خون، نقل مکانی اور موت کو دیکھا۔ جس عمر میں بچوں کے کندھوں پر اسکول کا ہلکا سا بیگ ہونا چاہیے، اس عمر میں وہ غزہ کی تپتی گلیوں میں پانی کی بھاری کھالیں اور کین اٹھانے پر مجبور ہیں۔ حال ہی میں اقوام متحدہ یعنی UN کی ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ سامنے آئی جس نے پوری دنیا کے روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ میں معصوم بچوں کو نہ صرف نشانہ بنا رہی ہے بلکہ انہیں جان بوجھ کر موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ شفافیت، نردیتا کی انتہا دیکھیے، ایک 10 دن کے معصوم بچے کو جو اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور ایک محض 4 سالہ بچی کو نشانہ بنا کر اسے معذور بنا دیا گیا۔ یہ ڈرونز اب مشینی شکاری بن چکی ہے جو آسمان سے انسانوں پر گولی کی بارش کر رہی ہے۔ آج غزہ میں 20,000 سے زائد بچوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہ محض ایک گنتی نہیں ہے، یہ کاؤنٹ نہیں ہے، یہ 20,000 ہنستی کھیلتی مسکراہٹیں تھیں جنہیں بارود سے اڑا دیا گیا، اور یہ تعداد موجودہ دور کی انسانیت پر ایک ایسا شرمناک داغ ہے جو کبھی دھویا نہیں جا سکے گا۔ عالمی رہنماؤں نے اسے بہیمانہ قتل عام پر شدید غصہ کا اظہار کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف سخت ترین کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن زمین پر اب بھی قیامت کا منظر ہے۔ اسپتالوں میں انسانوں کی لاش کو دیکھ کر پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑے۔ ایک فلسطینی ماں شدید غم کی حالت میں اپنے شدید بیٹے محمد ابو خماش کی لاش سے لپٹی ہوئی ہے۔ ماں اور بیٹی کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جیسے اب بھی وہ اپنے لخت جگر سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ وہ درد ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ ظلم صرف غزہ تک محدود نہیں رہا، مشرقی شام میں بھی قابض افواج کی جانب سے شدید بمباری کی گئی ہے۔ حالات اس قدر خطرناک اور سنگین ہو چکے ہیں کہ شدید خطرے کے پیش نظر امدادی ٹیموں اور فوجیوں کو ریسکیو کا کام تک روکنا پڑا ہے۔ زخمی ملبے تلے دبے ہیں لیکن ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ غزہ اور آس پاس کا ہر ایک منظر چیخ چیخ کر دنیا کی ضمیر کو پکار رہا ہے۔ کیا معصوم بچوں کا بہتا ہوا یہ خون کبھی عالمی طاقتوں کو نظر آئے گا؟ کیا یہ ظلم کبھی تھمے گا؟ اس المیے پر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔